محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت کا منظر کیا ہوگا اور قیامت میں گناہ گاروں کی حالت کیسے ہوگی؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ 30ویں پارہ میں سورہ عبس کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ اس کا بہت زبردست اور خوبصورت طریقے سے منظر کشی کی ہے اور پورا شیشے کی طرح ایک دم بالکل صاف کر دیا ہے کہ قیامت میں گناہ گاروں کی حالت کیا ہوگی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، صاخہ کے معنی آتا ہے بہت خطرناک، ڈراؤنی اور لوگوں کے کانوں کو پھاڑ دینے والی آواز، دل کو دہلا دینے والی آواز، اتنی خطرناک آواز ہوگی۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ یوم یفر المرء من اخی، یہ جو بھائی ہیں اس دن ایسا ہوگا کہ ایک بھائی دوسرے بھائی سے اپنا منہ چھپاتا پھرے گا، وہ سامنا کرنا منظور نہیں کرے گا، اس کو اس بات کا ڈر ہوگا کہ کہیں وہ ہم سے نیکی نہ مانگ لے، کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائے، کہیں اس کے نام اعمال میں کوئی نیکی گھٹ گئی تو وہ ہم سے مانگ نہ لے، اس لیے وہ بھاگے گا اور بھاگتا رہے گا۔ کس سے بھاگے گا؟ اپنے بھائی سے۔ بھاگنے کے لیے اس کے پیچھے کون لگا رہے گا؟ کوئی سی آئی ڈی نہیں لگا، کوئی آئی ڈی نہیں لگا ہوا ہے، کوئی ای ڈی نہیں لگا ہوا ہے۔ یہ بھاگے گا اپنے لوگوں سے جو ان کے رشتہ دار ہیں، اس سے آگے آپ کو لگے گا چلو بھائی سے بھاگ گیا۔ یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی، ماں تو ماں ہوتی ہے نا، ماں سے تو بندہ ایسے ہی بہت پیار کرتا ہے، اگر گھر پہ جائے کچھ نہ ہو تب بھی وہ ماں کا پیر پکڑ لیتا ہے، ماں سے پوچھتا ہے امی کوئی کام ہے کر دے، اس طرح کی محبت ہے ماں سے۔ تو ماں سے بچے کو بہت محبت ہوتی ہے، لیکن اس دن ماں سے بھی بھاگے گا کہ پتہ نہیں کون سی نیکی ان کو ضرورت پڑ جائے وہ ہم سے مانگ لے، اسی لیے منہ چھپاتا پھرے گا۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، کہ اپنی اولادوں سے بھی بھاگے گا آدمی، اس دن اولاد سے بھی منہ چھپائے گا۔ یہ جو قرآن شریف میں آیا ہے کہ بنی کا لفظ، بنی وہ اپنی اولاد ہی نہیں ہے بلکہ اس کی اولاد کی اولاد ہے، یعنی کہ بیٹے کی اولاد اور اس کے بیٹے کی اولاد، بیٹی کی اولاد، اس کی بیٹی کی اولاد، یعنی کہ یہ پورا نسل، پورا خاندان ہے۔ یوں سمجھ لیجئے ایک الفاظ میں یہ کہا جائے ایک لائن میں تو پورے خاندان سے آدمی منہ چھپاتا پھرے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنی بیوی سے منہ چھپائے گا اور اس کی حالت بہت دردناک اور خطرناک ہوگی، وہ اپنے آپ میں اتنا پریشان ہوگا کہ اس کو خبر ہی نہیں ہوگی کہ وہ کس سے اور کہاں بھاگ رہا ہے۔ قیامت کی ہولناکی اتنی خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے پھر کہ اس سے آگے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو بالکل بے فکر ہوں گے، ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، ان کے چہرے پہ کوئی ڈر نہیں ہوگا، وہ بالکل بے خوف ہوں گے۔ اور وہ لوگ ہوں گے وہ جو دنیا میں اللہ کی عبادت کیے، جو اللہ کے احکامات پر اپنی زندگی کو چلائے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پہ اپنی زندگی کو چلائے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائے، جو اپنی پوری زندگی سنت و شریعت پہ لگا دیے، ان کے لیے وہاں پر خوشخبری ہوگی، ان کو پہلے جنت کی بشارت دے دی گئی ہوگی اور وہ بہت خوش ہوں گے، ان کا چہرہ خوشی سے کھل رہا ہوگا، ان کے چہرے پہ کوئی ڈر اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور وہاں جو بھاگنے کی کیفیت، افراتفری کی جو کیفیت ہوگی وہ ان لوگوں کی ہوگی جو دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دور تھے، جو دنیا میں نیک اعمال نہیں کیے،
جو دنیا میں اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے تھے کہ بس دیکھا جائے گا، جب ہوگا تب دیکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے ایسے لوگوں کے بارے میں اپنے کانوں سے سنا ہوں، کئی لوگ یہ بات کہتے ہوئے نظر آئے ہیں کہ ارے جب ہوگا دیکھا جائے گا، یعنی کہ ان کو مرنے کا یقین نہیں ہے شاید، یا پھر قیامت کی ہولناکی کا ان کو اندازہ نہیں ہے کہ قیامت میں کیا منظر ہوگا۔ کہتے جب ہوگا دیکھا جائے، کیا دیکھو گے اس وقت؟ آپ کو دیکھنے کا موقع دیا جائے گا؟ آپ کی عقل کام کرے گی؟ لوگوں نے اپنی زندگی کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ ایک نہیں کئی جگہ بتا دیا ہے قرآن کی یہ قیامت کی ہولناکی، اور آپ اپنے کیے کے ایک ایک اعمال کو جو وہ تنہائی میں کیا ہے، جو وہ رات کے اندھیرے میں کیا ہے، جو وہ ایسی جگہ پہ کیا ہے جہاں کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے فرشتے کے ذریعے رجسٹر میں لکھوا رہا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم کہیں تنہائی میں کچھ کر رہے ہیں، اکیلے میں کچھ کر رہے ہیں اور رات کے اندھیرے میں کچھ کر رہے ہیں، ہم کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ آپ کے یہ دونوں کاندھے پر اللہ تعالیٰ نے دو CCTV کیمرے لگا رکھے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ اگر کہیں کسی فیکٹری میں، کہیں کسی کارخانے میں، اور جہاں CCTV کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں، آپ وہاں بہت احتیاط کرتے ہیں۔ آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ یہاں پہ کوئی غلطی کریں گے تو فائن دینا پڑ جائے گا، یہاں کوئی غلطی کریں گے تو پھر جیل جانا پڑے گا، یہاں کوئی غلطی کریں گے تو جرمانہ دینا پڑے گا۔ آپ کو شاید پتا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے کاندھے پر دو CCTV کیمرے لگائے ہوئے ہیں۔ کہاں جائیں گے آپ دنیا والوں سے چھپا لیں گے؟ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر اچھائی اور برائی پر فرشتے کو لگا رکھے ہیں اور وہ رجسٹر میں درج کر رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے لیے ہم اپنے اوپر ظلم نہ کریں، ہم اس بیکار کی چیزوں میں نہ پڑے، اللہ تعالیٰ کی طرف آ جائے، اللہ کی عبادت کرے، اپنے نفس کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دے، اپنے نفس اور خواہشات کو کچل کر آگے بڑھے تو آگے کی زندگی آسان ہو جائے گی، جنت آپ کا مقدر بن جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو پھر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ کا ٹھکانہ کہاں ہوگا۔ اور جہنم کے جو حالات ہیں اور جہنم میں جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سوچ سے بھی بہت خطرناک ہے۔ آپ جتنا سوچ سکتے ہیں کہ خطرناک ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ اسی لیے اپنی زندگی کو بنائیے، اللہ کے سامنے سچے دل سے توبہ کیجئے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کے لیے اللہ سے سچا وعدہ کیجئے کہ یا اللہ تعالیٰ اب اس کے بعد کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ اگر ہم ایسا نہ کیے نا تو پھر ہم تو برباد ہوں گے ہی، ہماری پوری نسل برباد ہو جائے گی اور اللہ کے سامنے ہم منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ اسی لیے قیامت کے اس ہولناک منظر کو سن کر کے اور پڑھ کر کے ہم سب کو اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ اگر ہم نے دنیا میں یہ سارے غلط کام نہ چھوڑے تو پھر ہمارا جو معاملہ ہوگا وہ بہت خطرناک ہونے والا ہے۔ ہم سب اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اور پوری امت مسلمہ کو اس قیامت کی ہولناکی سے بچائے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچائے، اللہ تعالیٰ اپنے پکڑ سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔